بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل شروع مجلس آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر مرحومہ نشاط غزالہ بنت لیاقت علی اور مرحوم تولر حسین ابن علی حسن گروہ کو وصال کریں. گرامی، بزرگان قوم، قبل از اس کے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز کروں، اس بات کو مشخص کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کی جو مجلس ہے، مجلس از لحاظ مجلس نہیں ہے، بلکہ ایک مذاکرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایک مباحثہ ہے. کچھ باتیں ہیں، کچھ مطالب ہیں جن کا انتقال کرنا ہے، جن مطالب کو منتقل کرنا ہے. میں کوئی بہت فضائل یا بہت سارے نقطے آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کروں، اس لیے کیونکہ مجھ سے جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا، میری بات کا موضوع کہ زندگی بعد از مرگ، یہ میرا موضوع ہے. حالانکہ اس حوالے سے آپ حضرات بہت ساری باتوں کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شاید ایک دو کوئی بات ایسی ہو جو آپ بزرگان، کیونکہ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کی بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شاید نہیں ہوں. تو اسی حوالے سے مجھے چند باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پہنچانے. دیکھیں، جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کے ترجمے کی کوئی ضرورت نہیں، جس میں خدا کہتا ہے کہ انا للہ، یعنی یہ بندوں کا کلام، بندوں کی طرف سے کہ ہم اللہ کے لیے. للہ یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، ملکیت کا کلام ہے. انا للہ، ہم اللہ کے لیے، یعنی ہم ملکیت ہے اللہ کی، اللہ ہمارا مالک ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم کو اس کی طرف پلٹنا ہے. اب عزیزان گرامی، جب بھی یہ آیت کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہوتی ہے موت. سب سے پہلا سفر جو خدا کے طرف ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آپ موت. حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. موت پہلا مرحلہ نہیں ہے خدا کی طرف سفر کا، بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ مولا یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا کیوں؟ تو امام نے کہا کہ یہ بچہ اس لیے روتا ہے، جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جدید سائنس کہتی ہے بچے کا رونا بہت ضروری ہے جب بطن مادر سے متولد ہو. کہتے ہیں کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے بچے میں شعور ہے، بچہ چیزوں کو درک کر رہا ہے. امام نے جواب دیا وہ روتا اس لیے ہے کیونکہ وہ 9 مہینہ ایک الگ دنیا میں رہا، اور اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے وہ اس دنیا سے مانوس ہو گیا. چونکہ مانوس ہوا اور جب اس کا انتقال ہوا اس دنیا میں
تو اس انس کی وجہ سے جو بطن مادر سے تھا، اس انس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں آنے سے روتا ہے کہ میں نے اپنے اصل مقام کو کھو دیا. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ ایک سفر ہے جسے اسے طے کرنا ہے بطن مادر سے دنیا میں. جس طریقے سے بطن مادر ایک دنیا ہے، ایک نشأت ہے، اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک نشأت ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب سے انسان کی خلقت ہوئی ہے عالم ملکوت میں یا عالم ارواح میں، تب سے لے کے آج تک اسے سیر کرنا ہے، اسے کہیں پر بھی رکنا نہیں ہے. وہ عالم ارواح سے نکلا، بطن مادر میں آیا، بطن مادر سے اس دنیا میں، اب اس دنیا سے پھر اس کے پلٹ کرنا. اسے آپ کہتے ہیں علم عرفان میں قوس نزول اور قوس صعود. قوس نزول یعنی عالم ملائکہ سے اور عالم ارواح سے وہ نازل ہوا. اب قوس صعود ہے اس دنیا سے واپس اسے پلٹنا ہے اپنی اصل منزل. یہ مقام مجھے بیان کرنا ہے آپ حضرات کے ساتھ. سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے وہ موت. موت کیا ہے؟ کہتے ہیں موت یعنی ختم ہونا، موت یعنی فنا ہونا. لوگ یہ تعبیر کرتے ہیں اور آپ اس چیز سے آشنا ہیں. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ موت کو فنا سے تعبیر کریں یا موت کو خاتمے سے تعبیر کریں. درست ہے. مثلا یہ میرا فون ہے، اگر میں اس فون کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دوں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میرا فون ختم ہو گیا. نہیں، ہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ آپ کا فون اس جگہ سے ختم ہو کر اس جگہ آ گئی. یہ بھی تعبیر درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ نہ فون ختم ہوا ہے نہ جگہ ختم ہوئی ہے. تو جب کچھ ختم نہیں ہوا تو خاتمہ کیسا؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خدا نے موت کو پہلے موت ذکر کی پھر حیات، یعنی اس حیات سے پہلے ایک موت تم دیکھ چکے ہو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے. مجھے ایک چیز بتائیے عزیزان گرامی، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت کو اور حیات کو خلق کیا، یعنی موت مخلوق خدا ہے، حیات مخلوق خدا ہے. یعنی حیات کی جو اصل ہے وہ خلقت ہے، اسی طریقے سے موت کی جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ خلقت ہے. اب عزیزان گرامی ذرا سوچ کر یہ بتائیے کہ جس کی اصل خلقت ہو، جس کی اصل ایجاد ہو، کیا وہ خاتمے کے معنی میں آ سکتا ہے؟ بھائی جو موت کو خدا نے خلق کیا ہے، اس کی اصل خلقت ہے، اس کی اصل ایجاد ہے، تو وہ کسی چیز کو ختم کیسے کر سکتے ہیں؟ معلوم ہوتا قرآن کے نزدیک موت خلق ہے، ایجاد ہے، نہ کہ فنا اور خاتمہ. تو یہ موت پہلے کہا ہے مجھے کوئی فضائل کے جملے نہیں پڑھنے، میں صرف معنی قرآنی کو آپ حضرات تک منتقل کروں گا. اور جس بحث کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے منازل الاخرہ، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ کی، محدث ہیں بہت بڑے. انہوں نے اس کتاب کو اس روش سے لکھا ہے کہ ہر عام فکر آدمی اس کتاب کو اگر پڑھے تو معنی اور مطالب سے آشنا ہو جائے. اس لیے کیونکہ یہ جو زندگی بعد از مرگ کی بحث ہے، یہ پوری کی پوری بحث خاتے میں جاتی ہے فلاسفہ کے اور متکلمین کے، کہ یہ لوگ اس سے بحث کرتے ہیں. عوام الناس اس چیز سے آشنا تو نہیں ہے کہ جوہر، اس کے بعد تجرد، اس کے بعد تجرد مثالی، یہ ساری اصطلاح سے عوام تو واقف نہیں ہے. تو ایک ایسی کتاب لکھی جائے جو عوام کو سمجھ میں. اس لیے میں نے اس کتاب کو اپنی بحث کا منبع قرار دیا. شیخ عباس قمی نے 9 مقامات دنیا سے لے کر حشر تک کے بیان کیے، 9 مقامات، جس میں سے سب سے پہلا مقام ہے موت کا. ایک چھوٹا سا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ موت جو ہے وہ خاتمہ اور فنا کا نام نہیں. اب آتے موت کی طرف. شیخ عباس قمی کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عزیزان گرامی، ہم لوگ تھوڑے سے غافل ہیں. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ بزرگان ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی دیکھی، اچھا دیکھا برا دیکھا. میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور اپنے جو ہم عمر لوگ ہیں ان کے لیے بیان کرتا ہوں، اور بہت ساری چیزیں اپنے لیے بھی بیان کرتا ہوں تاکہ اصلاح نفس ہو. حالانکہ میں اس چیز پر قادر نہیں ہوں کہ میں اصلاح نفس کروں کسی اور کے لیے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. ہم لوگ
ہم لوگ غافل ہیں بہت ساری چیزیں. ہم نے ایک بات سنی ہے عزائے سید الشہداء، زیارت کربلا، زیارت اربعین، ہم نے سارے اچھے اچھے پہلو دیکھے. ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم دیکھا ہے، وہ اللہ الواحد القہار نہیں دیکھا. لمن الملک الیوم، خداوند عالم محشر میں آواز دے گا کہ آج کے دن مالک کون ہے. جب سور پھونک دیا جائے گا، جب کوئی بچا نہ ہوگا، تب خدا یہ آواز لگائے گی بتاؤ آج ملکیت کس کی ہے، آج مالک کون ہے. ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں. وہ غضب الہی میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. موت دو چیزوں، تین مقام ہے اس موت. سب سے پہلا سکرات موت، سکرات موت. سکرات موت کیا ہے؟ کہتے ہیں جب جناب اسرائیل علیہ السلام کسی شخص کے پاس آتے ہیں جو دم نزع میں ہو، وہ ساری باتیں نہیں پڑھنا ہے کہ ان کی شکل کیسی ہوگی اور ان کا بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی یا بدبو آ رہی ہوگی، خوفناک دکھ رہے ہوں گے یا خوبصورت شکل میں، یہ ساری باتیں آپ نے سنی. مجھے مقامات بیان کریں. جناب اسرائیل علیہ السلام جب آتے ہیں کسی شخص کے پاس روح کو قبض کرنے کے لیے تو حالت کیا ہو؟ امیر المومنین ایک مرتبہ آنکھ کے زخم سے پریشان تھے، اور ایسی پریشانی تھی کہ امیر المومنین چیخ مار رہے تھے. رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے، کہتے علی کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ یہ جو درد میری آنکھ میں ہے، مجھے پوری زندگی میں ایسا درد کبھی محسوس نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ نے امام علی کو دیکھا اور کہا اے علی، جس درد کی تم بات کر رہے ہو کیا جانتے ہو اس سے بھی عظیم ایک درد ہے، یہاں تو تم چیخ رہے ہو. سکرات موت کے وقت جب جناب عزرائیل روح کو کھینچتے ہیں، جب روح کو کھینچتے ہیں تو وہ درد ایسا شدید درد ہوتا ہے کہ جہنم کی چیخ نکلتی ہے، جہنم کی چیخ نکلتی ہے کہ جہنم پناہ مانگتا ہے اس درد سے. رسول اللہ نے امام علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی امت میں سے بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اس طریقے کی موت مرے گا کہ جس کے لیے جہنم چیخے گی؟ کہتے ہیں میری امت سے بھی کچھ ایسے. کون ہے؟ کہتے تانا زن، جو مومنین کو تانا دے، جو مومنین کو تانا دے. کتنی چھوٹی سی بات ہے نا عزیزان گرامی. میں اس چیز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو عام لوگ، ہم دوستوں کی بھی جب بات کرتے ہیں، اگر ہم 4 دوست ہیں تو ایک دوست اگر نہیں ہے تو ہم 3 دوست مل کر، غیبت تو ہے لیکن وہ جو تانا کشی کرتے ہیں، یا اگر کوئی شخص سامنے کھڑا ہے ہم پیچھے سے اسے تانا دے رہے ہیں، کتنی چھوٹی سی بات. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کی روح اس طریقے سے کھینچی جائے گی سکرات موت کے وقت کی جہنم چیخے گی. یہ پہلا مقام ہے موت. دوسرا مقام کیا ہے؟ کہتے ہیں عدیلہ عند الموت. عدیلہ بنا ہے عدول کرنے سے، عدول کرنا یعنی میں یہاں ہوں، یہاں سے اس مقام پہ آنا، یعنی کسی بھی چیز کا اپنی جگہ کو چینج کرنا، اس کو کہتے ہیں عدول کرنا. یا کسی چیز کو پار کر جانا، اسے کہتے ہیں آپ عدول کرنا. دوسرا مرتبہ ہے عدیلہ عند الموت. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے، یہ وہ مقام ہے جب جناب اسرائیل روح کو کھینچتے ہیں اور اس مرنے والے کی آنکھوں کے سامنے اہل بیت بھی ہوتے ہیں، رسول اللہ بھی ہوتے ہیں، 14 معصومین ہوتے ہیں. اور ابلیس اپنے لشکر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. دائیں جانب اہل بیت ہیں، بائیں جانب ابلیس کھڑا ہے اپنے لشکر کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ اس کے ایمان کو اس حالت میں کمزور کر کے کہ وہ پوری زندگی جس نے جو ایمان پہ گزاری ہے، یہ موت کے وقت وہ عدول کر جائے حق سے باطل کے. اس کے کہتے ہیں عدول، عدیلہ عند الموت. ہم لوگ اس خوش فہمی میں عزیزان گرامی کہ ہم یہ پوری زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا نہیں موت کے وقت بھی
بڑا آسان مرحلہ نہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آیت اللہ بروجردی ہے غالباً آیت اللہ بہجت کا واقعہ. آیت اللہ بہجت کے ایک ہم عصر تھے. آیت اللہ تھے, مجتہد تھے, لیکن مشہور نہیں تھے. جب آخری وقت آیا تو آیت اللہ بہجت ان کے قریب آئے, یا جہاں تک مجھے اندازہ ہے آیت اللہ بروجردی ہی تھے. آیت اللہ بروجردی ان کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ حال و احوال پرسی ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرا اس چیز سے یقین اٹھ گیا کہ خدا عادل ہے. پوری زندگی عزیزان گرامی علم دین کو دی, پوری زندگی. آخری وقت کہتے ہیں میرا اس چیز سے ایمان اٹھ گیا کہ خدا عادل ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ دیکھو ہم دونوں کلاس میں ایک ساتھ تھے, ہم نے ایک ساتھ پڑھائی کی. میں تم سے زیادہ ذہین تھا پڑھائی میں, مجھے تم سے زیادہ لوگ پہچانتے تھے, تم سے زیادہ میری عزت ہوتی تھی. لیکن آج اس وقت دیکھو تم مجتہد ہو, تمہاری تقلید ہوتی ہے, حالانکہ وہ حق مجھے ملنا چاہیے. پوری زندگی ایک اچھے خیال میں گزر گئی عزیزان گرامی, لیکن وہ جو عدیلہ تھا, عدیلہ عند الموت, وہاں پہ پریشانی ہوئی. اسی طریقے سے فضیل ابن عیاض رجال میں جن کا نام ہے وہ مشہور ہے. ان کے ایک شاگرد تھے اور وہ کہتے ہیں عالم شاگرد تھے, یعنی تمام شاگردان میں سب سے عالم تھے, سب سے ذہین, سب سے پرانے. دم نز ہے. فضیل ابن عیاض آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہو لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ آپ العیاذ باللہ یہاں سے نکل جائیے, مجھے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا. آخری وقت ہے, مسلمان ہے, ہر آدمی کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ وہ دم نز ایک لا الہ الا اللہ کہہ دے تاکہ خداوند عالم اس کے پورے گناہوں کو بخش دے. لیکن ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے نہیں کہنا ہے یہ بات, میں بیزار ہو گیا. جس لا الہ الا اللہ کے لیے پوری زندگی دے دی, دم نز کہہ رہے مجھے لا الہ الا اللہ نہیں کہنا, میں بیزار ہو گیا. فضیل پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے, کیوں ایسے ہو گئے؟ تو فضیل ابن عیاض کو یہ خبر دیتے ہیں کہ بہت پرانی بات ہے, میری جوانی میں مجھے ایک بیماری تھی جس کے لیے میں ایک طبیب کے پاس گیا تھا. اس طبیب نے مجھے کہا تھا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار تمہیں یہ چیز لینی ہے, اس میں تھوڑی سی شراب. بولے میں اپنے اس مرض کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر ہفتے وہ تھوڑی سی شراب پیا کرتا. وہ شراب کا اثر ہے کہ آج میں لا الہ الا اللہ سے بیزار ہوں. ایک مسئلہ اٹھا تھا بیچ میں کہ فقہا سے لوگ سوال کرتے تھے کیا اگر مرض کے لیے یا پریشانی کے لیے یا علاج کے لیے اگر تھوڑی سی شراب کوئی آدمی پی لے تو کیا جائز ہے؟ کیا کہا تھا امام کا بھی یہی جواب ہے, جسے خداوند عالم نے ام الخبائث کہا ہے وہ تمہارے علاج میں کبھی کام نہیں آ سکتا. دیکھیں عزیزان گرامی, ہمت باندھنی پڑے گی آپ کو, اس لیے کیونکہ میرا موضوع تھوڑا سا خشک ہے اور عجیب ہے. کچھ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں, لیکن بطور تذکر اور اپنی اصلاح نفس کے لیے اس چیز کو پڑھنا. یہ جو عدیلہ عند الموت, اس کو دور کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ اتنا آسان سا عمل ہے عزیزان گرامی, جسے ہم اتنے, جسے اگر میں ایک عامیانہ اور عام زبان میں کہوں تو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. کیا ہے؟ تسبیح جناب سیدنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہر نماز کے بعد کتنی دیر لگتی ہے؟ 30 سیکنڈ مشکل سے. اگر کوئی آدمی بہت سپیڈ سے بھی پڑھتا ہو تو 30 سیکنڈ یا 1 منٹ. بعض اوقات ہم اس تسبیح حضرت زہرا کو اتنا ہلکا سمجھتے کہ ہاں چھوڑو نا, ہم نے تو واجب نماز پڑھی. تمہاری اس واجب کی وقت نہیں ہے جو وقت جناب سیدہ کی تسبیح. تسبیح سیدہ میں اتنا کمال ہے کہ وہ اس مقام سے, یعنی دم نز تم کو ابلیس سے بچا لیتی. دوسرا, نماز اول وقت. آیت اللہ علی قاضی طباطبائی
جو عارفین کے استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے، امام خمینی کے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے، یہ استاد العرفاء بہت بڑے عارف، یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص جو نماز اول وقت پڑھ لے اور اس کی دنیا و آخرت درجہ کمال تک نہ پہنچے تو روز محشر ہم میرے جیسے لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں نماز اول وقت، ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیں گے نا۔ اسی طریقے سے عالم دین کا واقعہ ہے کہ وہ آیت اللہ شاہبادی تقریباً آیت اللہ شاہبادی، اذان ختم ہوئی، آیت اللہ شاہبادی اپنے گھر سے نکلے دوڑتے ہوئے، ان کی ابا کا جو دامن تھا ایک طرف سے کاندھے پر تھا اور ایک طرف سے زمین پہ گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ کسی شاگرد نے کہا کہ استاد اپنے دامن کو تو ٹھیک کر لیں، بولے یہ جائے اسے چھوڑیں، نماز اول وقت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آدمی اس ابا کو جو زیب تن کرتا ہے اس طریقے سے تو 4 بار آئینہ دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں یا نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اس ابا کی چھوڑیے، آپ اگر کوئی کپڑا یا کرتا پیجامہ کوئی چیز پہن کے یا رومال آپ گلے میں ڈالیں تو آپ 4 بار آئینہ دیکھتے ہیں کہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ابا کی بات ہوتی ہے تو وہ 4-8 میں بدل جاتا ہے۔ ہم 10 بار دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی باہر جا کے یہ تو نہ کر رہے ان کو دیکھیے ذرا یہ کیسے نکل گئے۔ نہیں، نماز اول وقت وہ عادلہ عند الموت میں آپ کے کام آئے، یہ ابا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ شیخ عباس قمی بیان کرتے ہیں تیسری چیز ہے عزیزان گرامی جس پہ ہم لوگوں میں بہت اختلاف نظر۔ میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا 3 یا 4 سال پہلے امام خمینی کی ایک بات۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ ہر شخص کے پاس ہر فرد واحد کے پاس ایک اپنی ذاتی دلیل ہونا چاہیے خداوند عالم کے وجود اور اس کی وحدانیت۔ ہر آدمی کے پاس۔ وہ جو بڑھیا کا واقعہ آپ نے دینیات میں تقریباً سب نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑھیا کا واقعہ دینیات والا کہ اس سے پوچھا گیا تمہیں کیسے یقین خدا ہے یا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہا، دیکھو میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، میرے چلائے بنا جب یہ چرخہ نہیں چل سکتا تو یہ پورا عالم اس کے نظر میں جتنا بھی بڑا عالم رہا اس کا ایمان کامل ہے، اس کا ایمان کامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس یہ دلیل ہے۔ اب اسے ابلیس عدیلہ عند الوقت کے وقت میں کتنا بھی اسے بہکائے لیکن اس کے پاس دلیل قطعی ہے، اس کے پاس دلیل قطعی ہے کہ میرا رب خدا ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کو تو یقین ہے نا، ایمان ہے نا کہ خدا ایک ہے۔ نہیں، یہ آپ کی زندگی میں کام دے گا۔ وہ جو وقت ہے نا، وہ جو منزل ہے نا، وہاں پہ آدمی ڈگمگا جاتا ہے جب ایمان قاطع نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے سارے لوگ، وہی شمر ابن ذوالجوشن، امام حسن کے رقاب میں جنگ کی ہے اس نے، امام علی میں کی بیعت کی ہے اس نے، خوارج کے خلاف جنگ کی ہے، لیکن اپنی زندگی میں کس طریقے سے ڈگمگایا کہ وہی شخص جو امام حسین کے سر اتارنے والوں میں شامل تھا۔ سوچیے، وہ جس کے پاس ایمان قاطع نہیں ہوتا، یقین حتمی نہیں ہوتا، وہ تو زندگی میں ہی پلٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ وقت ایک تذبذب کا عالم ہو، ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ تو عزیزان گرامی یہ بہت ضروری ہے، جس حد تک کوشش کریں کہ اپنے ذات کے لیے ایک ایسی دلیل ڈھونڈ لیں جو آپ کو کسی بھی حالت میں اس پشوپیش سے باہر نکال دے کہ نہیں تیرا خدا ہے۔ بعض اوقات یہ چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کسی ایک نماز میں، سالوں میں کبھی ایک نماز ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک سجدہ ایسا ہو جاتا ہے جب اس سجدے میں عبودیت کے جوہر پھوٹ کر باہر آ وہ ایک سجدے میں عبودیت کا وہ جوہر پھوٹ کے باہر آ جاتا ہے جو انسان کو یقین حتمی کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ نہیں، خدا تو ہے، چاہے مجھ پر کتنی بھی آفات، بلیات، پریشانیاں جو بھی ہو، خدا ہے، وہ میرا حاکم ہے، وہ میرا مالک۔ تو عزیزان کرام یہ بہت ضروری ہے اس عدیلے کے بعد۔ انسان اگر پوری زندگی، اسی کو کہتے ہیں ختم بخیر، انسان
یہاں سے خیر پر نکلے. دعاؤں میں ذکر ہے، منصوب ہے، بہت ساری دعاؤں میں ائمہ علیہ السلام نے اس طریقے سے دعا کی ہے کہ جس کا آخری فقرہ یہ ہے کہ خدا ہماری عاقبت بخیر ہو. یہ بہت مہم ہے. یہ 2 مقام. تیسرا مقام ہے سوالات منکر و نکیر. آپ جانتے ہیں بڑا ہولناک منظر ہے، مجھے اس طرف نہیں آیا. جو اصل بات تھی میری وہ یہ ہے، مجھے بیان کرنا برزخ. یہ ایک مقام ہے موت کا. موت کے بعد آپ جاتے ہیں قبر میں. قبر میں 1-2 چیزیں اور بیان کرتے ہیں. سوالات منکر و نکیر ہیں. اس کے بعد جو سب سے، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، وہ جو پہلی رات ہوتی ہے مردے کے لیے بہت خوفناک. اس لیے کہا جاتا ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ منقول ہے کہ امام کہتے ہیں وہ شخص جو اپنے شہر میں، اور جب بھی اسے یہ خبر آئے کہ اس کے شہر میں یا کوئی بندہ مومن فوت کر گیا ہے اور اس کے لیے وہ نماز وحشت پڑھے تو وہ گھبرائے نہ. اس کی موت کے وقت میں اس کے لیے نماز وحشت اگر امام زمانہ نماز وحشت پڑھ دیں تو نور علی نور، نور علی نور. تو یہ بہت سخت ہے. اس میں کہتے ہیں حول قبر، خوف قبر. اس کے بعد کیا ہوتا ہے فشار قبر کے لیے ایک چیز سب سے زیادہ، بہت ساری باتیں میں نے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ یہ چیزیں ایسی عزیزان گرامی کہ مجھ جیسے لوگ گاہے بگاہے اس چیز کے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے فشار قبر؟ تو قبر پر فشار ہوتا ہے وہ ہے اپنے خانوادے سے بد اخلاقی، اب درجہ اولا اپنے والدین سے. یہ ساری چیزیں حق الناس میں اگر موقع ملا تو میں بیان کروں حق الناس کا کیا مسئلہ ہے. آپ کے سارے حقوق حق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، اہل بیت حق اللہ ہی معاف کروائیں گے. اگر میں نے کسی بندہ مومن کی غیبت کی ہے تو امام یہ نہیں کہیں گے کہ خدا اس کی اس گناہ کو بخش دے. نہیں، شفاعت یہاں نہیں ہے. حق الناس میں شفاعت نہیں ہے. حق الناس میں اگر آپ کو معافی چاہیے تو آپ جا کر اسی سے معافی مانگیں، یا زندگی میں، اور اگر مر گئے تو وہاں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اللہ مالک. اللہ کہے گا جس کا مسئلہ ہے اس سے جا کے نپٹو. تو فشار قبر کی سب سے بڑی علت اپنے خانوادے سے بد اخلاقی اور اپنے ماں باپ سے بدسلوکی. اس لیے کہتے ہیں عزیزان گرامی خداوند عالم کی رحمت اس وقت بہت جوش میں ہوتی ہے جب ایک جوان بیٹا اپنے ماں اور باپ، بوڑھے ماں اور باپ کی طرف ایک مسکراہٹ بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. خداوند عالم کی رحمانیت جوش میں ہوتی ہے. وہاں خدا کہتا ہے کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. یہ سارے وہ مقامات ہیں. فرشتوں میں یہ کمال نہیں پایا جاتا جو انسانوں میں پایا جاتا. تو والدین کا احترام، اور ہم لوگوں سے گاہے بگاہے آگے پیچھے ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں. تو مجھ جیسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا عزیزان. تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے برزخ کا. اس کے بعد اور بھی منازل ہیں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوگا. برزخ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے عالم برزخ، عالم برزخ. برزخ کیا ہے؟ کہتے ہیں برزخ کا لغوی معنی ہے حد فاصل، وہ چیز جو بیچ میں ہو. ایک ایسی چیز جو اس طرف کی چیز کو اس طرف کی چیز سے جوڑے بھی رکھے اور جدا بھی رکھے. بینہما برزخ لا یبغیان. تو وہ 2 سمندر ہیں جن کے درمیان میں ہم نے برزخ کو قرار دیا ہے کہ وہ برزخ دونوں کے اتصال کا کام کرتے ہیں لیکن دونوں کے ایک دوسرے میں ملنے نہیں دیتے. اسے آپ کہتے ہیں برزخ، وہ پردہ. عالم برزخ اسی سے اس کا نام پڑا ہے کہ عالم وسط، یعنی ایک ایسا عالم ہے جو عالم دنیا کو عالم آخرت سے جوڑتا ہے اور ان کے درمیان میں حد فاصل ہے.
یہ برزخ کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ کس طریقے سے ہو، کیسے یہاں پہ مسئلہ اس طریقے سے ہوگا جس طریقے سے آپ اس دنیا میں اس جسم کے ساتھ جی رہے تھے، جسم کا آپ کا بوسیدہ ہو گیا، اب آپ کی روح کہاں ہے؟ برزخ میں۔ یہ روح کس طریقے کی ہوگی؟ یہ ایک فلسفے میں اور حکمت میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اس کی مثال، یعنی وہاں پر بھی جسم ہوگا لیکن کون سا جسم ہوگا؟ کہتے ہیں جسم برزخی۔ جسم برزخی کی مثال علماء دیتے ہیں کہ جسم برزخی آپ تصور کیجئے کہ آپ سب یہاں بیٹھے اس مجلس کو سن رہے ہیں، اب آپ گھر چلے جائیں گے، آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کریں گے تو آپ کے ذہن کے ساتھ ذہن میں وہ ساری تصویریں چلے گی، آپ مجھے اسی طریقے سے دیکھیں گے جس طریقے سے میں ہوں، میری شکل ویسی ہی ہوگی، میرا رنگ ویسا ہی ہوگا، یہ ابا اسی طریقے سے ہوگی، بس کیا چیز نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں جسم نہیں، اس کے کہتے ہیں اب جسم لطیف، اس کو کہتے ہیں اب جسم لطیف۔ تو عالم برزخ میں یہ جسم نہیں ہوگا بلکہ جسم لطیف ہوگا۔ اور عزیزان گرامی کہتے ہیں علوم میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ مادہ جو ہوتا ہے جسم بہت سارے درد کو روکے رکھتا ہے، جب بھی یہ جسم اور مادہ اس روح سے مفارقت کر جائے تب جو خیر آپ تک پہنچا ہے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ برائی جو آپ تک پہنچی ہے اس کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر جب ہم کسی چیز کو حسرت و یاس سے دیکھتے ہیں تو اس کی شدت کم ہوتی ہے، لیکن برزخ میں جب ہم کسی چیز کو حسرت و یاس سے دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے عذاب ہوتی ہے۔ ائمہ سے منقول ہے کہ ہم شفاعت کریں گے تمہاری روز محشر، لیکن برزخ کا سامان کر کے آئیے۔ یہ قبر سے لے کر محشر تک یہ جو سفر آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے اسے کہتے ہیں سفر برزخ۔ امام نے کہتے ہیں ہم ساری چیزیں آپ کے لیے کر دیں گے، بس برزخ کا انتظام کر کے آئیے۔ لیکن یہ کریم گھرانہ ہے، بہت کریم لوگ ہیں۔ اگر آپ جغرافیکل ایریا وائز دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے تمام ائمہ جو دفن ہیں وہ سرزمین عرب میں دفن ہیں، ایک امام ہے جو سرزمین عرب میں دفن نہیں ہے، کون؟ علی ابن موسیٰ الرضا المرتضیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی ابن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ سرزمین عرب میں بھی دفن نہیں ہے، یہ عرب سے باہر دفن ہے۔ کہاں پہ؟ سرزمین عجم میں، یا آپ کہہ لیں سرزمین مشہد میں، توس میں، غریب توس لقب ہے۔ یہ اتنے غریب امام ہیں، لیکن عزیزان گرامی وہ لوگ جو زیارت سے مشرف ہوئے ہیں مشہد مقدس کی، وہ دیکھیں گے جب آپ حرم رضا میں داخل ہوتے ہیں تو حرم رضا کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ غریب الغربا ہے، یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ غریب الغربا۔ اگر آپ واقعاً وہ لوگ جو دنیا بھی دیکھی ہے، جنہوں نے نیٹ پہ یا کسی پکچر میں کسی چیز کو دیکھا ہوگا، وہ دیکھیں گے علی ابن موسیٰ الرضا کے حرم سے خوبصورت حرم ہی نہیں ہے، ایک عجیب خوشبو، ایک عجیب رونق۔ تو عزیزان گرامی غریب الغربا اس لیے کیونکہ یہ اپنے وطن سے دور ہے، بہت دور ہے۔ مولا رضا کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مجھ غریب کی زیارت کرنے اس سرزمین توس پر آئے گا میری معرفت کے ساتھ، میرے عشق کے ساتھ، تو یاد رکھنا میں برزخ میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چھوٹی سی بات میں اسی بات سے کہہ دوں کہ وہ بزرگان جو عالم فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر وہ زیارت نہیں کر پائے تو ان کے طرف سے نائب الزیارت جب بھی زیارت کے لیے جائیں تو مولا علی ابن موسیٰ الرضا سے دعا کیجئے کہ مولا ہم ان کی طرف سے آئیں، آپ ان کی بھی زیارت کریں۔ علی ابن موسیٰ الرضا کو امام رؤوف کہا، اتنا بخشنے والے امام ہے جس کی حد، یعنی ہر امام کے کچھ القاب ہیں، لیکن جو امام رؤوف سب سے زیادہ بخشنے والے امام کا اگر کہیں پر ذکر ہوتا ہے تو وہ امام علی ابن موسیٰ الرضا۔ برزخ کا سامان ایک جگہ کی طے آپ
کر کے آئیے گا، لیکن علی احمد میسر رضا نے کہا کہ میری زیارت پہ ضرور آئیے، میں برزخ میں آؤں گا۔ یہ کیسا مقام ہے عزیزان گرامی کہ آپ کو قبر میں داخل ہونے کے بعد سے لے کر، قرآن میں آیت ہے وَمِن بَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس قبر کے بعد برزخ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مبعوث ہونے والے دن تک، یعنی قبر میں داخل ہونے کے بعد، نکیرین کے آ جانے کے بعد، اب یہ جو پورا سفر طے ہوگا محشر تک کا، یہ پورا کا پورا عالم برزخ۔ برزخ کا ذکر میں نے اس لیے بھی اس کتاب میں رکھا، اس لیے کیونکہ دیکھیں آپ خواب دیکھتے ہیں، اپنے بزرگان کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، اپنے خویشہ بندان کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں ہمارے والد آئے ہیں، کبھی ہماری والدہ آئیں، کبھی ہمارے بچے آئیں، کیوں آتے ہیں؟ ان کو خداوند عالم کی طرف سے اجازت ملتی ہے۔ وہ جو شریف النفس تھے، بہت شریف النفس تھے، جو بہت زیادہ با ایمان تھے، روایت میں ملتا ہے کہ وہ روز اپنے گھر آتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، کچھ کے لیے ملتا ہے وہ 3 دن میں ایک بار آتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، کچھ ہے ہفتے میں آتے ہیں، کچھ ہے مہینے میں، کچھ سال میں، لیکن آتے ضرور ہیں، اور ہر شب جمعہ تو حتماً آتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا بچہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھنے ضرور آتے ہیں، اگر کوئی کسی کا باپ ہے تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی ساری چیزیں حق اللہ، کوشش کیجئے کہ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے چاہیے کہ حق اللہ کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اگر کوتاہی ہو جاتی ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کے سائے میں یہ کوتاہیاں معاف ہو جائے گی، یہ کوتاہیاں معاف ہو جائے گی۔ حق الناس، حق الناس آیت اللہ فاضل الانکرانی، مرجع تقلید، وہ کہتے ہیں میں نے اسلام میں پورے دین، میری پوری زندگی دین پڑھا میں نے، اس میں مجھے 2 ہی چیز سمجھ میں آئی کہ دین کی جو اصل ہے وہ 2 ہی چیز، ایک واجب کا مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور دوسرا حق الناس کا ادا کرنا، ایک حق اللہ، ایک حق العباد۔ اگر عزیزان گرامی 4 دوست بیٹھے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ بزرگان کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بس۔ اگر ہم 4 دوست کہیں بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات ہم کچھ اس طریقے کے مذاق کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جو چوتھا دوست ہے ٹھیک ہے، وہ ہنس کے کہتا ہے نبھا لے، جانے دیجیے، لیکن وہ جو درد 1 سیکنڈ کے لیے اس کے دل میں پھیلتا ہے، کہتے ہیں قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل عرش رحمان ہے۔ اور بعض اوقات یہ ملتا ہے کہ قلب مومن کی فضیلت خانہ کعبہ کی فضیلت سے برتر ہے، اس لیے بہت سارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ امام علی کا خانہ کعبہ میں متولد ہونا امام علی کے لیے فضیلت کی بات نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کے لیے فضیلت کی بات ہے، کیونکہ امیر المؤمنین خانہ کعبہ۔ قلب المؤمن عرش الرحمن۔ مجھ جیسے آدمی سے کبھی کوشش کروں میں کہ کسی بندہ خدا کا دل نہ دکھے، یہ بہت عظیم مسئلہ ہے عزیزان گرامی، کہ ہم لوگ دانستہ نادانستہ طور پر اس کام کو کر جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا نے ان سانسوں کو دیا ہے اور مقرر کیا ہے ہمارے لیے، ان سانسوں کو غنیمت ہے، غنیمت شمار کریں، اور جو حق ہے، دیکھیں ایک بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے، مجھے اس بات کو نہیں کرنا چاہیے، مگر پھر بھی اگر کچھ اونچ نیچ ہو تو آپ تمام بزرگان سے یہ دست دعا ہے کہ معاف کیجیے گا۔ گاہے بگاہے ایک چیز ہوتی ہے، آپ خود، آپ کا تجربہ ہے، آپ نے ایک چیز دیکھی ہے اپنی زندگی میں، میں نے ابھی سیکھی ہے، شاید صحیح ہو آپ کے تجربے کے عین مطابق۔ ایک مومن کا دوسرے مومن کا سے جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی ایک ہی بنا ہوتی ہے،
वो है अना, क्या बात है, ईगो, अनानियत, बहुत अच्छी, बहुत अनानियत, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अजीज़ान गिरामी, ये चीज़ देखी गई है, आपके तजर्बे में भी मैंने ताज़ा इस चीज़ को सीखा है कि कोई दो दोस्त, दो मोमिन, अगर इनके दरमियान में इख्तिलाफ है, अगर एक मोमिन अपना ईगो छोड़ के उसके पास जाकर बैठ जाए, सलाम कर ले एक बार, तो वो जो दूसरा मोमिन जिसके दिल में विलाय अमीरुल मोमिनीन है ना, वो अपने ईगो को छोड़ देता है। वो तुम्हारे दिल को अपने दिल से मिला लेता है। वो एक चीज़ कहता है, जाने दीजिए हमारा भाई। ये बहुत सामने की बात है। ये चीज़ कौन जोड़ती है ये दो चीज़ों को? अमीरुल मोमिनीन की विलायत। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं, ये मोमिन जो है विलायत अमीरुल मोमिनीन वाले, ये रोज़े अलस्त इन लोगों ने हाथ पकड़ के अहद किया था कि मौला रूही व जिस्मी लकल फिदा, क्योंकि हम लोग इस पैमान से बंधे हुए हैं, हम इस चीज़ को दरगुजर कर देते हैं। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, वो आना हमारे दिल से मिले। वो जो इख्तिलाफ नज़र को हम इख्तिलाफ ज़ात में तब्दील कर लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ दें। मैं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए अज़ीज़ान गिरामी, ये मेरे लिए, ये अना, ये फ़कत अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं पूरी मनाज़िलुल आखिरा का एक निचोड़ पेश करूँ तो वो यही होगा हक़्क़ुन नास के लिए कि हर मर्द मोमिन या मेरे जैसा आदमी ये अनानियत की, ये जो तमगा मैं अपने सीने में लेकर, बड़ेपन का ये जो तमगा मैं अपने साथ लेकर घूमता हूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो हक़्क़ुन नास आसान हो जाएगा, हक़्क़ुन नास आसान हो जाएगा, सारे मसाले हल हैं। क्योंकि आपके पास तो सब है। ये मजलिस हम कर रहे हैं क्यों? हमारे मरहूम को इसाल। हम तो वो लोग हैं कि हमारे मरने के बाद भी इसाल होती रहती है चीज़ें। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जिस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है वो हक़्क़ुन नास है। तो कोशिश ये करे मेरे जैसा आदमी या मैं खुद कि हक़्क़ुन नास पर पूरी तरीके से कायम और दायम रहूं और हम सब ख़त्म बख़ैर। सलवात पढ़े मोहम्मद अभी अय्याम है असीर बगदाद की। यही इमाम रऊफ़ के वालिद के, यही इमाम रऊफ़ के बाबा के, इमाम मूसा कासिम के। देखिए, उनसे भी यही चीज़ मिलती है आपको। बाज़ औक़ात हम मज़हब में आते हैं तो ये नहीं देखते सामने कौन है, लेकिन इमाम का लक़ब है काज़िमुल ग़ैज़, यानी गज़ब को पी जाने वाला। इमाम सिखाते हैं कि इमाम ये सिखाते हैं कि हक़्क़ुन नास इस तरीक़े से अदा किया जाए। काज़िमुल ग़ैज़ ये कौन इमाम है? कहते 14 बरस कैद खाने में। रिवायत में है कि कैद में भूख और प्यास की शिद्दत से इमाम का जो जनाजा था वो रूई की तरह हल्का हो गया। पैरों में और हाथों में जो हथकड़ियाँ थी वो इस तरीके से हो गई थी अजीज़ान गिरामी कि उसे काटा नहीं जा सकता। हड्डियाँ, जो बेड़ियाँ हैं वो गोश्त को काट कर हड्डियों से मुत्तसिल। इमाम रऊफ़ के बाबा बाबुल हवाइज, आपने 14 साल कैद में निकाल दिए। इस कैद की वजह से आप बाबुल हवाइज, आप कैद में रहकर भी अता करते। बोला आप अपने बेटे से ज़रूर कहिएगा कि हमारे मरहूमीन की शफाअत ज़रूर करें और बरज़ख में उनके लिए कोई इशारा कार करें। हाँ मौला, आप बाबुल हवाइज हैं, आप पर बहुत सख्तियाँ हैं। मैं कहूँगा मौला, मगर आपके दादा के पैरों में भी बेड़ियाँ थी, उनके में गले में तौक, लेकिन मौला आपने अपनी फुफियों को और अपनी माओं को बेरेदा नहीं देखा, लेकिन सैयद सज्जाद ने ज़रूर देखा। हाँ मौला, आपको दफन कर आपके जनाजे को उठाने वाला कोई नहीं था, मगर मजदूरों ने आपके जनाजे को पुल पर लाकर छोड़ दिया।
آپ کے بابا حسین کو یہ بھی نصیب نہ ہو۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے غم میں ہر معصوم کی آنکھ روئی، آدم و حوا روئے، ابراہیم و موسیٰ روئے، محمد مصطفیٰ روئے، فاطمہ و علی روئے۔ آزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ حسین ہے، یہ وہ حسین ہے جو 3 دن کا بھوکا و پیاسا کربلا کی زمین پر قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں زیارت ناہیہ کے جملے ہیں کہ امام حسین غشی کے عالم میں ہے۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے سینے پر ایک سنگینی محسوس کی۔ جب تھوڑا سا غش سے افاقہ ہوا تو امام نے کیا دیکھا؟ شمر امام کے صدر مبارک پہ بیٹھا ہوا۔ ایک مرتبہ شمر سے کہتے امام، اے شمر، کیا تو نہیں جانتا یہ وہی سینہ ہے جس پر رسول بوسے لیا کرتے تھے؟ آزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ، مجھے پورے مصائب کے جملے نہیں پڑھنے، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ شمر نے خنجر کو کند کیا، کند کرنے کے بعد امام حسین کو پلٹایا اور پشت گردن سے تلوار کو چلایا۔ امام زمانہ رو کر کہتے ہیں، مولا آپ پر سلام ہو کہ جس کی رگ گردن کو کاٹا گیا، اور اس تکلیف سے آپ کبھی آنکھوں کو کھولتے تھے اور کبھی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، 4 معصومین کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے، انبیاء و صالحین کا میرے مالک تجھے واسطہ ہے، مرسلین و عارفین میرے مالک تجھے واسطہ ہے، بالخصوص حجت ابن الحسن کا میرے مالک تمام مومنین و مومنات کو خوش و آباد رکھ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ میرے مالک جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں انہیں فلاح و بہبودی کے ساتھ رکھ، اور میرے مالک اس دنیا سے کفر و نفاق کو ختم کر۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے سیدہ کا کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔